ہو گئی کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب علم شہر سیدوں کا نانا ہے اور علم کا دروازہ ہم سادات کا دادا ہے، تو کیا ہم اس حدیث کے منکر ہو کر کہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں؟ ہمیں علم ہے، ہم نے صرف تلاش نہیں ہے، ہمیں صرف قوت جو معرفت کی تلاش ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو آج اس محفل سے ایک درس بھی دیتا چلوں، ایک دعا کا درس دیتا چلوں۔ معرفت امام کے لیے انتہائی مختصر دعا ہے، کوشش کیجئے کہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں کوئی اور دعا مانگیں نہ مانگیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ جب آپ معرفت امام حاصل کر لیں گے تو باقی دعائیں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھیں گی۔ سب سے اہم ہے آپ کو بس ہاتھ اٹھا کر یہ خدا سے دعا کرنی ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک۔ میں ترجمہ ساتھ کے ساتھ کرتا چلوں کہ اے اللہ مجھے تو اپنا علم دے۔ کیوں؟ کیونکہ فقط تو ہی ہے جو مجھے اپنی پہچان کرا سکتا ہے۔ اگر مجھے اپنی پہچان نہ ہوئی تو میں تیرے نبی کی پہچان کیسے کر سکوں گا؟ دوسرا حصہ، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، کہ اے اللہ مجھے اپنے نبی کی معرفت نصیب فرما۔ کیوں؟ کیونکہ تو ہی ہے جو مجھے نبی کی معرفت سے نواز سکتا ہے۔ کیوں؟ مجھے کیوں یہ معرفت چاہیے؟ یا اللہ اگر مجھے یہ معرفت نہ ملی تو میں تیری حجت تک کہاں سے پہنچوں گا؟ میں تیری حجت تک کیسے پہنچوں گا؟ آخری حصہ اس کا انتہائی اہم، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اے اللہ مجھے حجت دوراں کی معرفت نصیب فرما، کیونکہ فقط تو ہی ہے جو مجھے یہ معرفت عطا کر سکتا ہے۔ اگر تو مجھے یہ معرفت نہیں دیتا تو میں اپنے مذہب اپنے دین میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو اس چیز کو انتہائی اہم سمجھ کر، یہ عربی میں سمجھ نہ بھی آئے، یہ عربی سے ادا نہ بھی ہو، تو ضرور اپنی دعاؤں کی آخری دعا یہ ضرور رکھا کریں کہ معرفت امام زمانہ آپ سب کے لیے اور مجھ سمیت ہم سب کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دعا کا سلیقہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر، ہمیشہ کہتے ہیں نا، اگر آپ نے یہ چیز سنی ہوگی کہ 40 آمین کہنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کسی کی ہوتی ہے، آمین آپ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کی ذات کا شریک نہیں ہوتا، آپ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے ہوتے، آپ اس شخص کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس امید لے کر آتا ہے کہ فقط شاید تیری آمین کہنے سے، شاید تیری آمین کہنے سے میری دعا قبول ہو جائے۔ تو جب وہ اس امید سے آتا ہے اور آپ اس عقیدے سے کہتے ہیں کہ ہاں اگر میں اس عقیدے سے آمین کہہ دوں تو اس کی دعا قبول ہو جائے، تو دعا اس کی قبول ہوتی ہے اور اثر آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ دعا اس کی قبول ہوتی ہے، اثر آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے دعا کا سلیقہ بتایا ہے، یہی میرے خالق اکبر نے دعا کا سلیقہ بتایا ہے کہ اپنے لیے دعا کا حصہ ایک طرف رکھو۔ ہمیشہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو کوئی بھی، اب بحیثیت میں اس ٹائم ممبر پہ ہوں، سب سے پہلے تو دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ سب کی جو پریشانی ہے، جو حاجات آپ لوگ اپنی جھولیوں میں لے کر آئے ہیں، مولا بھگ کے صاحب العصر والزمان آپ کی وہ حاجات پوری فرمائیں۔ میں نے یہ دعا آپ کو دی ہے، اپنی ذات سے ہٹ کر دی ہے۔ یہی سلیقہ دعا ہے خالق اکبر کی جانب سے کہ جب بھی مانگو تو اپنے لیے حصہ ایک طرف رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ جب اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہو نا، اس ٹائم ذہنیت اور ہوتی ہے، اس ٹائم چاہت اور ہوتی ہے، اس ٹائم سوچ اور ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی کے لیے مانگ رہے ہوتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف فی سبیل اللہ ہے، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو جب دعا آپ کسی کے حق میں دیتے ہیں تو راضی آپ سے اللہ ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو خود مانگنے کی ضرورت ہی نہیں آتی۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی آل محمد۔ یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں، یہ جو ہم
صلوات پڑھتے ہیں. اب یہ صلوات کو لے لیجئے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب بحیثیت یہ بھی ایک دعا ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں, میں جس موضوع پہ ہوں کہ میں اخلاق سادات پڑھتا ہوں, تو جب اگر ایک سید اس چیز کو بظاہر روز سوچے گا, بظاہر اس تخیل میں جائے گا کہ ہاں میں بھی ملتا تو انہی سے ہوں تو میں انہی سے, لیکن فقط اگر مجھ میں کوئی خطا ہے, اگر مجھ میں کوئی بھی کسی قسم کی جو نفسی مسائل ہیں تو کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک ذہنیت جو ہے نا وہ نہیں بن پا رہی آج کے دور میں, بالخصوص نہیں بن پا رہی. آج سب کہتے ہیں ہم سب برابر. اگر یہ برابری ہے تو اس برابری کا فقط ایک کرائیٹیریا ہے جو کہ حق زہرا اور ولایت علی. بس اگر ولایت امیر المومنین پر کوئی سید انکار کرتا ہو تو وہ سید وہ ہے کہ جس سے جناب سیدہ سب سے پہلے ناراض ہوں. اگر سادات بی بی سیدہ کے حق پہ کمپرومائز کر جائیں تو اس سید نے اپنے خون کا حق ہی ادا نہیں کیا. اس سید نے اپنے خون کی جو اثر ہے, جو تاثیر ہے, اور پھر یہی گلا شکوہ ہم مولا سے کرتے ہیں نا کہ مولا آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, مولا آپ اتنا عرصہ گزر گیا, مولا آپ کی زیارت نہیں ہوئی. تو ایک دفعہ ذرا سا اپنے امام سے راتوں کے وقت سرگوشیاں کر کے دیکھو, جواب نہ آئے تو میں حاضر. یہ حقیقت ہے. امام زمانہ کسی جواب میں تاخیر نہیں کرتے, صرف تاخیر ہوتی ہے تو وہ ہماری اپنی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ سید جب اپنے عقیدے پر کمزور ہو جاتا ہے, یا ایک مومن جب اپنے عقیدے پہ کمزور ہو جاتا ہے, تو اس کی سب سے پہلی سوچ یہ آ جاتی ہے کہ مانگ تو میں نے لیا ہے, ملے گا بھی یا نہیں. مانگ تو میں نے لیا ہے, ملے گی بھی یا نہیں. لیکن اسی بارے میں جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ میرے مولا سے سوال ہوا کہ یا مولا دعا کی قبولیت ہوتی کیسے ہے؟ اب یہ میرے مولا کا دیا ہوا درس ہے. میں نے کہا نا کہ یہ کوئی روایتی مجالس نہیں, یہ تربیتی مجالس ہے. یہ تربیتی مجالس ہیں کہ اپنے عقیدے کو بلند کریں, اپنی سوچ کو بلند کریں. جب تک آپ کی سوچ ایک لیول پہ رکی رہے گی. اب ایک جملہ ہے کہ شیطان سب سے پہلے جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ یہ ڈالتا ہے کہ ہم کہاں وہ کہاں. حالانکہ وہ تو کہتے ہم خود کہتے ہیں نا, ہم خود اس چیز کو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں دنوں میں آتے جاتے ہر جگہ کہ اللہ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے, ہمیں ہر طرف دیکھ رہا ہے, ہمیں ہر طرف جان رہا ہے. لیکن جب اسی سوچ کو لے کر ہم جب نماز پہ جاتے ہیں اور پھر یہ تخیل آ جاتا ہے کہ مانگ تو میں نے لیا ہے, قبول ہوا بھی یا نہیں, تو میرے مولا صادق آلہ محمد فرماتے ہیں کہ جب تم نے ہماری دادی زہرا سلام اللہ علیہا کے توسط سے مانگ لیا ہے تو جب مصلی سے اٹھو تو اس یقین سے اٹھو کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی, تمہاری دعا قبول ہو چکی. اب یہی جو ذہنیت ہے یہ سارا اثر ذہنیت کا ہے. اب ایک میں سائیکولوجیکل, میں کیونکہ ڈاکٹر MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں اگر آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ اگر ایک لمحے میں بیٹھ کر آپ کو اس چیز سے خوف آ جائے, آپ کو کسی چیز سے کوئی خوف آ جائے. اب مثال کے طور پہ چائنا کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ چائنا میں 2 لوگ جو پھانسی کے مجرم تھے, ان کو چائنیز ڈاکٹرز نے مشورہ دیا کہ ہم ان پہ کوئی تجربہ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس پہ کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں. جب یہ بات ہوئی, السلام علیکم جی, بسم اللہ, میرے استاد کی آمد پہ بلند سے بلند تر صلوات. چائنا کے اندر انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ دونوں پھانسی کے مجرم تھے, اور چائنا میں قانون تھا کہ وہ سانپ ڈسوا کر انسان کی موت کرواتے تھے. انہوں نے یہ کیا کہ ہیں تو دونوں پھانسی کے مجرم, ہم ایک
تجربہ کرنا چاہتے ہیں، ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک طرف ایک انسان کو یہ کہا کہ ہم تمہیں سانپ ڈسوائیں گے، لیکن اس کو سانپ ڈسوایا نہیں۔ اسی طرح دوسرے کو کہا کہ ہم تمہیں سوئی چبھوئیں گے، اور اس کو سانپ ڈسوایا گیا۔ اب بظاہر اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا نا کہ جس کو سانپ ڈسوایا وہ مر گیا ہوگا، جس کو سوئی چبھوئی وہ بچ گیا ہوگا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ذہنیت کا کھیل ہے، وہ جس کو سانپ ڈسوایا تھا وہ بچ گیا، جس کو سوئی چبھوئی تھی وہ مر گیا۔ اس لیے آج کے دور کی سادات اگر اپنی معرفت اپنی تاثیر سے دور ہے تو فقط ایک وجہ سے کہ ان کی ذہنیت اس درجے پہ بن نہیں رہی، اس درجے پہ پہنچ نہیں رہی جہاں پہ وہ اپنے وقت کے امام سے سوال کر سکیں، اپنے وقت کے امام سے سرگوشی کر سکیں۔ صرف ذہنیت کی بات۔ اور میں نے جیسے کہا کہ یہ تربیتی انداز ہے، تربیتی پیام ہے، کیونکہ یہ جو محافل، یہ 5 محافل جو 5 مجالس ہیں، اس میں آپ کو وہ درس وہ بات پہنچائی جائے گی علامہ صاحب کے ذریعے سے بھی کہ جن شہزادیوں کا ذکر ہم نہیں سنتے ان شہزادیوں کی شان کیا ہے۔ تو میں آپ کو ہی بس یہ پیغام دوں گا اور علامہ صاحب کے حوالے ممبر کروں گا کہ اگر آپ اس چیز کو آج میرے اس محفل سے، نشست اول سے، اگر اس ذہنیت کا درس لے کر جائیں کہ ذہنیت کل کی نشست میں تبدیل ہو تو ہم اس منزل سے آگے بڑھیں گے، ہم مزید اس چیز پر آگے چلیں گے کہ آخر سادات کا جو فرض ہے اور جو سادات کا حق ہے وہ آخر اس ساری چیز کے اندر سید ایک بظاہر پہنچے گا کیسے۔ اب جیسے آپ علامہ صاحب کو سنیں گے، کسی شہزادی کا ذکر سنیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا، جب آپ اس سوچ کو لے کر جائیں گے تو آپ یہ سوچیں گے کہ ہاں بحیثیت سید رشتہ تو میرا ان سے بھی ہے، رشتہ تو میرا ان سے بھی ہے، یہ بھی میرے کچھ لگتے ہیں، یہ بھی میرے کچھ لگتے ہیں۔ جب اس درجے پہ پہنچ کر کل اسی محفل میں آؤ گے تو سوچ بھی مختلف ہوگی، ذہنیت بھی مختلف ہوگی، ہمیں پڑھنے کا لطف آئے گا اور آپ کو یقیناً سننے کا لطف آئے گا۔ تو بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بالخصوص میں ایک دعا منگواتا چلوں۔ سرپرست اعلیٰ انجمن حسینیہ میرے بزرگ، میرے دادا جان سید اشتیاق حسین جعفری صاحب علیل ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ جناب سیدہ کے واسطے سے مولا ان کو شفائے کلی عطا فرمائیں۔ اور آپ سب کو بھی میں نے جو ایک پیغام دیا، علامہ صاحب آپ کی نظر بھی کرتا چلوں، میں نے آج ان حاضرین محفل کو ایک دعا جو ہے وہ میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں، میں نے کہا ان تک بھی پہنچے۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، کہ آخر ہم حجت تک پہنچیں گے کیسے، آخر ہم حجت تک جائیں گے کیسے؟ پہلے ہمیں نفس کا علم دیا جائے، پھر ہمیں نبی کا علم دیا جائے، جب ہم نبی تک پہنچیں گے تو پھر نبی کے وسیلے سے ہمیں حجت کا علم دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم حجت تک نہیں پہنچیں گے، اگر ہم حجت تک نہیں پہنچیں گے تو پھر مولا صادق کا فرمان ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر جو اس دنیا سے چلا گیا گویا وہ جہالت کی موت مرا۔ بلند سے بلند تر صلوات اللہ۔